السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رشتو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رشتو ہدایت۔ اس میں ہم آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیے۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شان مصطفیٰ آقا دو جہاں عرش دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند پیارے آقا دو جہاں کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں آپ میں بڑوں کی ہی سوجھ بوجھ اور دور بینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں بن رہی تھی، بچوں نے طے بند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے طے بند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جزو ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات پھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانہ کا کلچر پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی ابھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کا ایک اہم جزو تھا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات پھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانہ کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی رسیلی تھی۔ سوچا کہ دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستہ ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا ہو یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا، یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں، رنگ رلیاں منائی جانے لگیں۔ آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز تھے، یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سراخوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصہ تک پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یک کے بعد دیگرے بیائی تھی، وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔